دیکھیں کسی چیز کو آپ نے پش کرنا ہے نا, دھکا لگانا ہے, ایک پینڈوانہ طریقہ ہے, اتنا بڑا پتھر ہے, آپ زور لگاؤ اس کو, دو بندے مل کے کیا لگائیں, جیسے گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں ایسے اس کو دھکا لگائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس کا مرکز تلاش کریں, اس پتھر کا جو مرکز ہے جہاں سارا اس کا زور ہے وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ آپ کوئی لوہے کا لمبا پائپ رکھیں اور اسے کھینچیں پیچھے تک, یوں کر کے تھوڑا سا پش کریں گے وہ حرکت میں آ جائے گا. اور آسان مثال, میں نے کہا نا مثال کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دینی پڑتی ہے. ایک نٹ کھولنا ہے آپ نے, کھڑے ہو کر زور لگائیں آپ, کھل جائے گا؟ نہیں کھلتا. آپ نے پورا زور لگا دیا, ہو سکتا ہے آپ کھل جائیں اسی چکر میں. بعض لوگ زور لگا رہے ہوتے ہیں نا کسی بڑے نٹ کو کھولنے کے لیے, تو خود کھل جاتے ہیں, وہ جوائنٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, بازو میں درد ہو جاتا ہے. پھر وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کھل گئے ہیں, ہمیں دوبارہ اسی جگہ لے آؤ جہاں ہم نٹ کھولنے سے پہلے تھے. تو اس نٹ کھولنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک پانا لے کر آؤ, اس پانے کا جو بازو ہے نا, جتنا ڈنڈا اس کا لمبا ہوگا اتنا زور آپ کو کم لگانا پڑے گا. تو زور لگا رہے ہو, لیور جو ہے نا زور لگا رہے ہو, نہیں لگ رہا تو تھوڑا اور بڑا والا پانا لے آؤ, تو زور کم لگانا پڑے گا, اس کا رزلٹ زیادہ نکلے گا. تو اس سے ہمیں ایک اصول تو پتہ چلا نا کہ بھائی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں تمیز سے, طریقے سے, اس کے اصولوں کے مطابق ہو تو محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پینڈوانہ طریقے سے کوئی کام کریں گے تو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, زور پورا آپ کا لگ جائے گا. 100% یہی اصول آخرت میں بھی چلتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کہتا ہے نا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آخرت میں بہت اجر ملے گا, لیکن وہ ان کی یہ سمجھ غلط ہے. ان کی سارے عمل برباد ہونے والے ہیں, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے, برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال. کیوں؟ وہ زور جس طرح سے لگا رہے ہیں نا, چاہے وہ آخرت ہی کے لیے لگا رہے ہوں, اس زور میں کچھ ٹیکنیکل قسم کی خرابیاں ہیں. وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ٹائم بچا نہیں رہے ہیں. تو ٹائم ویسٹ کرنے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سارا دن بیزی رکھیں, یعنی بیزی نہ رکھیں. بیزی رکھیں گے تو گویا ٹائم بچا رہے ہیں آپ. اصل یہ کہ کس کام میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں. اب میں دوبارہ اس سونے کے سکوں والی مثالوں کی طرف آتا ہوں. آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور سونے کے سکے پھینک دیے اور کہا کہ ایک وقت میں ایک سکہ اٹھانا ہے, ایک دم جھاڑو لگا کے پورا بورا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ شاپر ہے, جاؤ کمرے میں ایک ایک سکہ اٹھا کے اس میں ڈالتے جاؤ. آدھے گھنٹے میں جتنے سکے سونے کے جمع کر لیے وہ سارے کس کے؟ آپ کے. ایک سکہ 1 لاکھ روپے کا ہے فرض کر لیں. اب آپ جس کا ہدف پیسہ کمانا ہو, جس کا ہدف مالدار بننا ہو, اب آپ بتائیے اس دوران اس کے لیے ناک صاف کرنا, واش روم جانا, کھانا کھانا, فون سننا, باس کا فون آیا ہے یا یوٹیوب پہ کوئی نئی ویڈیو آئی ہے ذرا دیکھوں کیا ہے اس میں بھائی, یا کسی لڑکی کی تصویر آ گئی بڑی زبردست قسم کی, اس کا ناچ آ گیا, گانا آ گیا, بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے وہ, تو چلو یار 5 منٹ کے لیے تھوڑا یہ ناچ گانا دیکھ لیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال ٹائم ویسٹنگ کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ چاہیے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک منٹ اس وقت میرے لیے, ایک ایک منٹ نہیں, ایک ایک سیکنڈ 1 لاکھ روپے کا ہے. ایک سیکنڈ میں ایک سکہ میں اٹھا سکتا ہوں.
تو آپ کا ہدف چونکہ سکے جمع کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، لہذا ایسے شخص کے لیے اپنے آپ کو سکے جمع کرنے میں کھپا دینا ہی وقت کا تقاضا ہے. اور ایسے شخص کو جو جتنی محنت کرے گا، ہم کہیں گے یہ اپنے ٹائم کی حفاظت کرنے والا آدمی ہے، اپنے وقت کی قدر کرنے والا آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی اسی مثال کو آپ الٹا کر لیں. اب یوں فرض کر لیں کہ ایک کمرے میں سونے کے سکے پھینک دیے کسی نے اور اناؤنسمنٹ کر دی کہ ایک ایک سکہ جس نے جمع کیا نا اسے یہ سونے کا سکہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب آدھے گھنٹے تک آپ نے جتنے سکے جمع کر لیے تو اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ایک شخص نے کتنے سکے آدھے گھنٹے میں جمع کیے. جتنے بھی جمع کیے، مثال کے طور پر 1,00,000 سکے جمع کر لیے، 1 کروڑ کے برابر رقم اس کے پاس آ گئی. تو جتنے سکے ہوں گے نا، ایک سکہ 1,00,000 کا، تو اس پر زمان آئے گا 1,50,000 کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ اس سے وصول کتنے کیے جائیں گے؟ بولو نا، 1,50,000. اب آپ مجھے بتاؤ، وہی کام جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا، یعنی آپ کو اب اندازہ ہو گیا کہ 1 کروڑ اگر میں نے جمع کیے تو تاوان دینا پڑے گا 1.5 کروڑ کا. اب آپ کے لیے سب سے فضول ترین کام سکے جمع کرنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ اب یہی کام الٹا ہو گیا نا بالکل. آپ کو پتا ہے اب جمع کرنے میں مجھے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. کمرے سے باہر نکلتے ہی یہ سونے کے سکے تو میرے ہو گئے، لیکن میرے اکاؤنٹ سے 1.5 کروڑ روپے کٹ جائیں گے اسی وقت میں. اب آپ یہ فخر کرو کہ جی یہ سکے تو میں جمع کروں نا، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں. تو بھائی ہیں تو تمہارے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے؟ 1.5 کروڑ تمہارے اکاؤنٹ سے کٹ رہے ہیں. لیکن جو ظاہر پرست آدمی ہوگا نا، جو ظاہر پرست، جو ظاہر کو دیکھتا ہے، چیزوں کی حقیقت اور گہرائی میں نہیں جاتا، وہ بے وقوف پھر بھی سکے جمع کرنے میں لگا رہے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے. کہے گا چھوڑو یار، دیکھا جائے گا، جمع کر کے کہیں پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے ہم. یہ چور ڈکیت یہی تو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کر لو، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں ڈاکو مارا گیا، فلاں ڈاکو مارا گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، رسک لے رہے ہوتے ہیں، یار دیکھا جائے گا، ابھی کے مزے لو بس. چرسی یہی تو کر رہا ہوتا ہے، ہیروئن چی، ابھی کے مزے لو. یہ نہیں پتا کہ جتنے تو ابھی مزے لے رہا ہے یہ دگنے کر کے تجھے دینے پڑیں گے جب تیری صحت خراب ہوگی. سگریٹ پینے والا جو سکے جمع کر رہا ہے نا، چسکے لے رہا ہے، دھوئیں ناک سے بھی نکال رہا ہے، کان سے نکلتے نہیں ہے ورنہ کان سے بھی نکالتا، باقی چیزیں آپ خود قیاس کر لیں. جہاں جہاں سے دھواں نکل سکتا ہے وہ سگریٹ پی کے نکال رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہے. لیکن 60 سال سے جہاں اس کی عمر اوپر ہوئی، نان اسٹاپ کھانسنا شروع کرتا ہے. وہ سارے جو چسکے اس نے لیے ہیں نا وہ کھانسی میں نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پھونک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ابے چھوڑو، 1 کے 1.5 دینے پڑے، کوئی بات نہیں، ابھی تو جمع کرو نا، دیکھا جائے گا. جتنے بھی گناہ ہیں نا، جن میں لذت ہے، جن میں عیاشی ہے، ان کا حال یہی ہے کہ انسان جو شہوت پرست ہوتا ہے وہ اس کے انجام کو نہیں دیکھتا، وہ اینڈ کو نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے ابھی کا مزہ ابھی لے لو، ابھی لے لو بس. گوروں کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا زنا کر کر کے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی مزہ لو، ابھی. اینڈ نہیں دیکھ رہے کہ میرا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو سوسائٹی کے بڈھوں کا انجام ہوا ہے. ہماری لبرل انٹیاں، لبرل انٹے، ان کا بھی یہی حال ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، وقتی مزہ اس میں بہت ہے،
دیکھ رہے ہیں کہ یار جا کے ان بوڑھوں سے مل لو نا جن کی آل اولاد نہیں, بیوی بچے نہیں, ان بوڑھیوں سے مل لو, بڑی ایجوکیٹڈ ہیں, ان کا حال دیکھو, اور بچوں والیوں سے جا کے ملو جو جاہل تھیں لیکن آل اولاد تھی, وہ کیسے مزے کر رہی ہیں. لیکن یہ بات شہوت پرستوں کی سمجھ میں, وہ ابھی کو دیکھتا ہے, فیوچر کو نہیں دیکھتا, فیوچر کو نہیں دیکھتا. تو اب جو حدیث میں آ رہا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو غنیمت سمجھو, تو اب آپ دیکھیں جس جو انجام کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے, جو انجام کو نہیں دیکھتا وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے. دوبارہ آ جاتے ہیں سونے کے سکوں کی طرف. کمرے میں سکے پڑے ہوئے ہیں, ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو 1 کے 1.5 دینے پڑیں گے, وہ وقت کو غنیمت کسی اور انداز سے سمجھے گا. وہ کہے گا اس وقت سکے جمع کرنا فل ٹائم ویسٹنگ ہے, وقت کا ضائع کرنا ہے, کوئی اور کام کرو. جو 1.5 کروڑ بچے ہوئے ہیں نا, ان کے بارے میں سوچو. اس آدھے گھنٹے میں تمہیں فارغ ٹائم ملا ہے, آدھے گھنٹے میں سوچو اس 1.5 کو میں 3 کیسے بنا سکتا ہوں. تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا, غور کر رہا ہوگا, فکر کر رہا ہوگا, یار فلاں جگہ پراپرٹی میں لے لیتا ہوں, ایسا کرتا ہوں, فون کر کے پوچھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے ریٹ کیا چل رہے ہیں آج کل. وہ موبائل کا استعمال بھی کرے گا, وہ کالز بھی کرے گا, وہ احسن آباد کے ریٹ بھی معلوم کرے گا, گلشن معمار کے ریٹ بھی معلوم کرے گا. وہ دیکھے گا پراپرٹی کے علاوہ بھی دنیا میں غم ہے بھائی. سبزی منڈی میں دیکھو یار ٹماٹر کا کیا چل رہا ہے, اگر میں 1.5 کے ٹماٹر کے 3 ٹرک خرید لوں تو کتنے کا نکلے گا. وہ اپنی کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کر رہا ہوگا, سکہ جمع نہیں کر رہا ہوگا. دوسرا آدمی کیا کر رہا ہوگا, وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا, اور ایک دم وہ ادھر ادھر نہیں, کبھی موبائل نہ, وہ کیا کرے گا بھائی, اٹھا کے کس میں ڈالو, شاپر میں. جو ظاہر پرست وہاں جائے گا, جس کو یہ نہیں پتا کہ اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے پہلے, وہ کس کو ٹائم ضائع کرنے والا سمجھے گا بتاؤ؟ جو موبائل پہ بات کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یہی سمجھے گا نا. یہ فالتو فارغ لوگ ہیں. اس کو دیکھو اپنے ہدف کو فوکس کیا ہوا ہے اور سکے جمع کرتا جا رہا ہے, اور اتنا ٹائم ویسٹ, اتنا بزی انسان ہے, اس کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہ بڑا بنے گا کوئی, یہ ملک کا نام روشن کرے گا. ایکچولی اس کی لائف بزی بہت ہے. یہ آج کل چل رہا ہوتا ہے نا, بزی بہت ہے. صبح اٹھتے ہیں جی حضرت فلاں صاحب, پھر یہ ان کا ٹائم ناشتے کا, پھر یہ ٹائم, پھر یہ آفس, پھر یہ ورک, پھر یہ جو ہے اسٹرگل, اور پھر جناب یہ, اور شام کو بستر سے بڑا تمیز سے زندگی ہے. بھائی بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ ڈائلاگ سنے ہوئے نا آپ نے. اور ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ویلے. پاکستانی تو خاص طور پہ ویلے سمجھتے ہیں نا. پنجابی میں فارغ کو کہتے ہیں ویلا, تو اردو میں تو فارغ کہتے ہیں. یہ بڑا اچھا لفظ ہے نا, تو ویلے پہ یہ سوٹ کرتا نہیں ہے فارغ لفظ, تو ویلا ہی اچھا لگتا ہے کہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. پنجاب والے پشتوں میں کیا کہتے ہیں جی؟ بیکار. وہ پشتوں میں بیکار کا لفظ بھی اچھا لگ رہا ہے نا, کار جیسا. اور کیا کہتے ہیں؟ وزگار. اچھا. تو کوئٹہ کی اور پشاور کی پشتوں میں بھی بڑا فرق ہے. تو اب مجھے بات بتاؤ, دیکھنے میں تو ٹائم ویسٹنگ کرنے والا وہ لگے گا جو کبھی فون پہ بات کر رہا ہے, کبھی تھوڑی دیر آرام بھی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے. اور جو سکے جمع کرنے کو فوکس کر رہا ہے وہ آپ کو لگے گا یہ ٹائم بچانے کے بجائے, یہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بچا رہا ہے. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج جن چیزوں میں غیر مسلم لوگ ٹائم کھپا رہے ہیں ان میں بہت سی, سب چیزیں نہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے, ٹائم بچانا نہیں کہتا. اور بہت سے ہمارے وہ کام جس کو گورا ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے, اس کو اسلام کہتا ہے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں یہ لوگ. تو ہم نے ٹائم بچانا یا ضائع کرنا, اس کی ڈیفینیشن اسلام سے لینی ہے, گوروں سے
نہیں لینی ہے، غیر مسلم سے نہیں لینی ہے،